75 سالوں میں جتنا قرض لیا گیا اتنا صرف ایک گورنمنٹ نے پی ٹی آئی حکومت نے اپنے 3 سالہ دور میں وہ قرض لیا۔ جنگ لوگوں کے اپنی ہوتی ہے اور ملک کو دہشت گردی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اگر سیاست کو آزادی ملے تو تب اس سبق سے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق اپنے مستقبل کو جو ہے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ یہ پاکستان میں جو دہشت گردی کا آغاز ہوا ہے، یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ انتہائی افسوسناک میں سمجھتا ہوں صورتحال ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں سی پیک سے لنک دیا جائے ہمارے بکھر کو، کیونکہ بکھر ہم لوگ جو ہیں بکھر والے اگر اسلام آباد جائیں تو ہمیں میاں والی داؤد خیل سے جا کر وہاں پر سی پیک ملتا ہے۔ بکھر کی عوام جانتی ہے کہ کوئی بھی ہمارے ہاں ترقیاتی کام نہیں ہوئے۔ ابھی بالکل اب قریب میں آ کر جب حکومت جانے لگی صوبائی حکومت، تو اب انہوں نے ترقیاتی فنڈ بھی دیے، سارا کچھ دیا۔ پٹرول آپ نے دیکھا نیچے لایا گیا، اور ڈالر جو ہے اس کو بھی نیچے لایا گیا۔ دیکھیں نہیں کہ نئے انتخابات کرانا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ قریشی موڑ سے لے کر سرائے مہاجر تک ہم نے اپیل کی ان سے، تو انہوں نے اس کو بھی منظور کیا۔ یہ بھی آج تک عوام کے اندر یہ سوال ہے کہ اتنا قرض لینے کے باوجود وہ گیا کہاں ہے، کہاں پر خرچ ہوا ہے۔ ایک انقلابی تحریک بنی اور تمام اپوزیشن پارٹیاں ساتھ ہوئیں اور اس حکومت کا خاتمہ ہوا، اور پھر یہ انتخابات کرانے کے لیے وسائل ہی درکار نہیں ہیں اس وقت۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیرہ پل ڈیرے میں جو ہے 4-5 ملیں شوگر ملیں ہیں۔ جب بھی ایک گنے کا موسم آتا ہے تو ہمارا یہ راستہ ڈیرہ روڈ جو ہے وہ ایک بلاک ہو جاتا ہے۔ کئی بار جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ راستہ بلاک ایک دن 2 دن جو ہے ٹریفک جام ہو جاتی ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اور اس صورت میں ملا ہے کہ کوئی بھی دوسرا ملک حتیٰ کہ دوست ممالک بھی پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عمران خان نے آئی ایم ایف سے اور دوسرے اس طرح معاہدے کیے ہیں کہ پاکستان کو جکڑ کے رکھ دیا اور پابند کر دیا، اور یہاں تک کہ اگر دوست ممالک بھی ہیں، مسلمان ممالک بھی ہیں، وہ بھی کہ ایک تباہ حال ملک پی ڈی ایم کو ملا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی سیاست کی نو اب جس نہج پر جا رہی ہے، اس صورتحال اور دیگر امور کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ جناب مولانا محمد صفی اللہ صاحب سے، جو جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت علماء اسلام پنجاب کے، اور ہم ان سے جو ہے نا جی ہمارا پہلا سوال ان سے یہی ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو مطلب اقتدار میں آئے اب تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، اپریل میں آئی تھی۔ آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں پچھلے 4 سالہ دور میں اور موجودہ اس دور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے یہاں مجھے دعوت دی، اور اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جو 4 سالہ دور پی ٹی آئی کی حکومت کا گزرا ہے، اس میں اس حکومت نے جو پالیسی اختیار کی معاشی حوالے سے خاص طور پر، اور بین الاقوامی سطح پر جو ملک کا ایک گراف تھا اس حوالے سے، تو ہر اعتبار سے اس حکومت نے پاکستان کو جو ہے گرایا ہے۔ ملکی وقار دنیا میں مجروح ہوا، دنیا کا اعتماد ختم ہوا، اور معیشت وہ تباہ ہوئی۔ 75 سالوں میں جتنا قرض لیا گیا اتنا صرف ایک گورنمنٹ نے پی ٹی آئی حکومت نے اپنے 3 سالہ دور میں وہ قرض لیا، لیکن اس قرض کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ قرض ہمیشہ لیا جاتا ہے تو وہ ملک کی جو ہے ترقیاتی اس میں خرچ ہوتا ہے، لیکن ان قرضہ جات کا بھی علم نہیں، اس سے کوئی ملک کی ترقی نہیں ہوئی ہے، کوئی جو ہے اس پر کام نہیں ہوا ہے۔ ایک تو
یہ بھی آج تک عوام کے اندر یہ سوال ہے کہ اتنا قرض لینے کے باوجود وہ گیا کہاں ہے، کہاں پر خرچ ہوا ہے. تو لیکن اب اس کا الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت تنہا تحریک شروع کی. جمعیت علماء اسلام نے پہلے دن ہی سے اس گورنمنٹ کے خلاف جو ہے تحریک کا آغاز کیا، اور وہ تحریک چلتے چلتے ایک انقلابی تحریک بنی اور تمام اپوزیشن پارٹیاں ساتھ ہوئیں اور اس حکومت کا خاتمہ ہوا، جس کے نتیجے میں پھر اب پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہوئی. تو اب ظاہر بات ہے کہ ایک تباہ حال ملک پی ڈی ایم کو ملا ہے، اور اس صورت میں ملا ہے کہ کوئی بھی دوسرا ملک حتیٰ کہ دوست ممالک بھی پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. عمران خان نے آئی ایم ایف سے اور دوسرے اس طرح معاہدے کیے ہیں کہ پاکستان کو جکڑ کے رکھ دیا اور پابند کر دیا، اور یہاں تک کہ اگر دوست ممالک بھی ہیں، مسلمان ممالک بھی ہیں، وہ بھی آئی ایم ایف کی وساطت اور اس کا اعتماد بحال کرنے کا کہہ رہے ہیں. تو اپنا ملکی وقار، اپنا اعتماد بھی ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے قرضے ملنا بند ہو گئے ہیں. تو ان حالات میں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی ایک فرد بھی ہو اور وہ قرضوں تلے دب جاتا ہے، اس کے لیے نظام چلانے کے لیے اپنے قرض لینے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، اور پھر اعتماد بھی ختم ہو چکا ہو، اس صورتحال میں کیا ہوگا وہ ہر فرد اندازہ کر سکتا ہے. تو اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کوشش کی کہ ہم معیشت کو بہتر کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ وہ پٹرول آپ نے دیکھا نیچے لایا گیا، اور ڈالر جو ہے اس کو بھی نیچے لایا گیا. لیکن ایف آئی اے نے آئی ایم ایف نے یہ شرط لگائی کہ جو ہمارے عمران حکومت سے معاہدے میں ان کو پورا کیا جائے، اس پر 100% عمل درآمد کیا جائے، جس کے نتیجے میں اب پھر پی ڈی ایم حکومت اس پر مجبور ہوئی کہ وہ اب قیمتیں بڑھانے جا رہی ہے. اور اس صورتحال میں ظاہر بات ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی پی ڈی ایم کے پاس کوئی ایک چڑی ہے کہ جس سے ایک ہی دن میں کوئی حالات ٹھیک کر دیے جائیں گے. پہلے اعتماد بحال ہوگا، اعتماد بحالی کے بعد کچھ معیشت بہتر ہوگی، تو اس کے بعد ہی آگے کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. سر بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ جو ملکی مسائل ہیں، مطلب مہنگائی ہے، بدامنی ہے، دوسرے مسائل جو ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ نئے انتخابات کرا دیے جائیں. آپ اس رائے سے کس حد تک متفق ہیں؟ دیکھیں جی کہ نئے انتخابات کرانا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی وہ کیا کرے گی، اس کے پاس کیا چیز ہوگا، اور پھر یہ انتخابات کرانے کے لیے وسائل ہی درکار نہیں ہیں اس وقت. اب یہ بھی انتہائی ایک ظلم کیا گیا اس قوم پر پی ٹی آئی کی طرف سے کہ پوزیشن میں آئی، اسمبلیاں توڑنی اور پھر اسمبلیوں سے استعفے دے دیے، اور گویا کہ نئے الیکشن کی طرف جائیں. موجودہ صورتحال جب کہ ملک معاشی طور پر ایک انتہائی بحران کا شکار ہے، ان حالات میں ملک کو ایک نئے الیکشن کی طرف لے کر جانا جس پر اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو ایک اور گویا کہ ظلم ہے. اپنے دور میں بھی معاشی تباہی کی اور پھر اپوزیشن میں آتے ہوئے بھی گویا ایسا ہی اقدام اٹھایا جو ملک مزید معاشی بحران کا شکار ہو. پی ڈی ایم حکومت جو ہے انشاءاللہ کوشش کر رہی ہے کہ اگرچہ وقتی طور پر آئی ایم ایف سے پچھلی گورنمنٹ کا معاہدہ اس کو پورا کر رہی ہے کہ اس کے بغیر اب چارہ نہیں ہے، اس کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ وقت میں معیشت بہتری کی طرف جائے گی. سر اب جو 32 حلقوں میں قومی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ضمنی الیکشن ہونے ہیں، تو کیا آپ، کیونکہ پی ڈی ایم نے تو اس کا جو ہے نا جی بائیکاٹ کر دیا ہے، کیا آپ ذاتی طور پہ یا مطلب آپ کی جماعتی حوالے سے کیا آپ کی کوئی انوالومنٹ ہوگی ان الیکشن میں؟ نہیں، جب پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر ہم اس میں کوئی وہ جو ہے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ صورتحال کیا بنتی ہے.
سر آپ کی جماعت کے ہی مولانا اسد حافظ مفتی اسد محمود صاحب نے جو ہے نا جی وہ آپ کی درخواست پر سی پیک اور دوسرے منصوبہ جات کے حوالے سے جو آپ کی درخواست پہ کچھ وہ منظوری کروائی تھی، اس حوالے سے تھوڑی تفصیل بتا دیں۔ جی بالکل، مولانا حسن محمود صاحب سے میں نے 3 گزارشات کی تھیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں سی پیک سے لنک دیا جائے ہمارے بکھر کو، کیونکہ بکھر ہم لوگ جو ہیں بکھر والے اگر اسلام آباد جائیں تو ہمیں میاں والی داؤد خیل سے جا کر وہاں پر سی پیک ملتا ہے، تو جو کہ ہمیں کافی طویل سفر پڑتا ہے، تقریباً 150 کلومیٹر کا سفر ہے، اور ہمیں قریب تر جو ہے اگر کوئی لنک مل سکتا تھا تو وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے مل سکتا تھا، تو اس کے لیے جو ہے انہوں نے ہماری درخواست منظور کی اور عبدالخیل انٹرچینج سے ہمیں جو ہے وہ لنک دینا منظور کیا، جس کے لیے اگر انہوں نے کلوکوٹ تک یہ منظور کیا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیرہ پل ڈیرے میں جو ہے 4-5 ملیں شوگر ملیں ہیں۔ جب بھی ایک گنے کا موسم آتا ہے تو ہمارا یہ راستہ ڈیرہ روڈ جو ہے وہ ایک بلاک ہو جاتا ہے۔ کئی بار جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ راستہ بلاک 1 دن 2 دن جو ہے ٹریفک جام ہو جاتی ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ ہمیں یہ جو ہے اس کو ڈبل کیا جائے، تو قریشی موڑ سے لے کر سرائے مہاجر تک ہم نے اپیل کی ان سے، تو انہوں نے اس کو بھی منظور کیا کہ اس روڈ کو ہم ڈبل کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے بکھر کے لوگ جب بھی فیصل آباد لاہور کا سفر کرتے ہیں، چونکہ ہمارا بکھر کا تجارتی جو ہے وہ سارے سلسلے فیصل آباد اور لاہور سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے لوگ جب بھی فیصل آباد لاہور کا سفر کرتے ہیں تو جنگ کے حدود کے اندر جو ہے روڈ انتہائی خراب ہو چکا ہے، خستہ حال ہے، تو وہ بھی میں نے ان سے اپیل کی، اگرچہ وہ ہمارے بکھر کے ایریے میں نہیں ہیں لیکن سفر کی مشقت ہمارے لوگوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو اس کو بھی انہوں نے منظور کیا، اور بکھر کی ضلع بکھر کی حدود سے لے کر ملو موڑ تک جو ہے روڈ کی توسیع انہوں نے منظور کی، اور پھر ملو موڑ سے لے کر آگے فیصل آباد چراغ آباد تک جو ہے اس کو بھی ڈبل کیا جائے گا۔ سر آپ جو ہے نا جی پچھلے 4 سالہ دور میں مقامی جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی کارکردگی آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ حضرات بکھر کی عوام جانتی ہے کہ کوئی بھی ہمارے ہاں ترقیاتی کام نہیں ہوئے، ابھی بالکل اب قریب میں آ کر جب حکومت جانے لگی صوبائی حکومت، تو اب انہوں نے ترقیاتی فنڈ بھی دیے، سارا کچھ دیا، گویا کہ وہ اپنے مفاد کے لیے پی ٹی آئی حکومت نے اپنے پاس سب کچھ روکا ہوا تھا، انہیں قوم کا عوام کا مفاد یا ان کی خدمات یا ان کے لیے سہولیات پیدا کرنا مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد الیکشن لڑنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب آخر میں آ کر انہوں نے فنڈز بھی ریلیز کیے اور دیے بھی، اور اپنے ایم این ایز کو فنڈ جاری کیے، اور انہوں نے اس طرح جو ہے یہ کام شروع کیا۔ میرے خیال میں اگر عوام کا احساس ہوتا، اگر عوام کی خدمت کا جذبہ ہوتا تو یہ بہت پہلے سے یہ کام ہونے چاہیے تھے، تو میرے عوام بھی اس چیز کو اچھی طرح سمجھتی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ جو اب دوبارہ سے پاکستان میں ایک دہشت گردی کی لہر جو ہے نا دوبارہ داخل ہو گئی ہے، اس میں مختلف توجیحات پیش کی جاتی ہیں، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اور اس کا مستقل حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں جو دہشت گردی کا آغاز ہوا ہے، یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ انتہائی افسوسناک میں سمجھتا ہوں صورتحال ہے کہ کچھ جنگ لوگوں کے اپنی ہوتی ہے اور ملک کو دہشت گردی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ یہ جو اس وقت صورتحال ہے ایک عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے، ہم ان کو کس طرح تعبیر کریں کس طرح نہ کریں، بہرحال اس وقت ملک جو دہشت گردی کی طرف جاتا ہے، میرے خیال میں، میرے ذاتی خیال میں کہ وہ قوتیں جو عمران خان کو لا کر پاکستان کو
تباہی کی طرف لے گئی ہیں، اور پھر اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو ایک انتشار کی سیاست شروع کی ہے. پھر اب اس میں بھی جب وہ ان کو ناکامی ہوئی ہے اور عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے اور عوام ان کے ساتھ نہیں نکلی ہے، تو اب انہوں نے دوسرا حربہ اختیار کر لیا ہے اور پاکستان کو بدامنی کی طرف لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اگر معاشی تباہی، پھر انتشار کی سیاست، اور اس میں بھی ناکامی کے بعد اب یہ بدامنی کا شکار کر. سر آخری سوال میرا یہی ہے کہ کیا پاکستان کے سیاستدانوں نے 70 سالہ تاریخ سے کوئی سبق سیکھا ہے یا وہیں کے وہیں کھڑے ہیں ابھی؟ مسئلہ یہ سیاستدانوں کا نہیں ہے، مسئلہ ہے آزاد سیاست کا. سبق تو سب سیکھتے ہیں لیکن آزاد سیاست نہیں ہے. اگر سیاست کو آزادی ملے تو تب اس سبق سے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق اپنے مستقبل کو جو ہے ترتیب دیا جا سکتا ہے. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک موقع پر اب تمام سیاستدانوں کو اس بات کی تنبیہ بھی کی ہے کہ اب کم از کم سیاست کو اب آزاد کرنا چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ لوگ جکڑے ہوئے ہیں اور وہ سیاست کو آزاد لگتا یوں ہے کہ جیسے وہ خود بھی سیاست کو آزاد کرنا نہیں چاہتے، یا کرنا چاہتے ہیں تو کر نہیں سکتے ہیں. تو اصل بنیادی چیز یہ ہے، اگر وہ سیاست کو آزاد کر دیں تو پھر سبق بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور مستقبل کو بھی جو ہے درست کیا جا سکتا ہے اور درست سمت چلا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اندر جس طرح عالمی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل رہا ہے اور رہتا ہے، یہ ایک انتہائی افسوسناک ہے. ہمارے ملک کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو کہ دنیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ان مسائل کا بھی سامنا ہے جو کہ دنیا کے کسی ملک کو اس چیز کا سامنا نہیں ہے. کہ پاکستان کے اندر وہ عناصر موجود ہیں جو پاکستان کے نہیں ہیں، پاکستان میں ہوتے ہوئے، پاکستان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے نہیں ہیں. تو یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے عالمی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو، یا یوں کہیں کہ وطن دشمن لوگوں کو بھی پاکستان کے اندر مداخلت کے راستے ملتے ہیں، اور جس کی وجہ سے نہ کوئی صحیح پالیسی بن سکتی ہے، بن بھی جائے تو پھر اس پر کوئی صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اور مسلسل پاکستان کو ایک دباؤ میں رکھا جا رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ادارے اور سیاستدان اور تمام جماعتیں مل کر اس دباؤ کا مقابلہ کریں اور اس دباؤ سے باہر نکلیں اور ایک نئے تعلقات تشکیل دیں، تو پھر ہمارا ملک جو ہے ایک اچھی جہت کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صفی اللہ صاحب. آپ کے خیالات ہمارے جو ہے نا ناظرین تک پہنچ گئے، اور ان کی رائے کیا ہے یہ وہی بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.